جب اللہ کے محبوب نے قدم رکھا، صحابہ کرام کہتے ہیں ہم جا رہے تھے، ایک بڑھیا مائی کو دیکھا کالے رنگ کی، وہ نکل کے مدینہ سے باہر جا رہی ہے۔ حضور یہ مائی کون ہے؟ یہ یہاں کی تو نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ طاعون کی بیماری ہے، یہ مدینہ چھوڑ کے جا رہی ہے۔ ہمارے قدم لگ گئے، اب مدینہ منورہ سے وبائیں دور۔ محدثین نے باب باندھے ہیں اسماء مدینہ، اس لیے حضور نے منع کر دیا آج کے بعد کوئی اسے یثرب نہ کہے۔ یثرب کہنا مدینہ منورہ کی توہین ہے، بے ادبی ہے۔ اور جو نعت خواں جاہل ہوتے ہیں وہ پڑھتے رہتے ہیں یثرب کے والی، یثرب کے والی نہیں، طیبہ کے والی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تعالی سمى المدینہ تعبدا، فرمایا شہر میرا ہے پر نام اس کا میرے رب نے رکھا۔ اس شہر مدینہ کا نام میرے رب نے تعبہ رکھا ہے، طیبہ رکھا ہے، طیبہ رکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس شہر کی مٹی کو بھی شرک اور کفر سے پاک فرما۔ اب شرک کی نجاست، کفر کی غلاظت اس مدینہ کی مٹی کو بھی نہیں چھو سکتی۔ اس کی مٹی بھی مومن ہے، اس کے پہاڑ بھی مومن ہے۔ احد جبل یحبنا ونحبہ، جہاں جگہ مل جائے بھائی بیٹھ جائے کریں، لوگوں کو سبیں یہ گردنے پھلانگنا منع ہے، گناہ ہے۔ جو لوگ بعد میں آتے ہیں آپ پیچھے جہاں جگہ خالی ہو بیٹھ جائے کر، یہ خلاف سنت ہے، لوگوں کو اذا دینا یہ گناہ ہے۔ مومن صرف امتی نہیں ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جس درخت نے محبت کی حضور نے فرمایا یہ بھی مومن ہے، جس پہاڑ نے حضور سے محبت کی فرمایا یہ بھی مومن ہے۔ احد جبل یحبنا ونحبہ، صحابہ کو تعارف کرایا حضور نے اپنے عاشق پہاڑ کا۔ فرمایا صحابہ یہ احد پہاڑ میرا عاشق ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم کس سے محبت کرتے ہیں؟ من احبنی کان معی فی الجنہ، فرمایا جو مجھ سے محبت کرنے والا ہے جنت میں میرے ساتھ جائے۔ تو پہاڑ، کنکر، مٹی، وہاں کا غبار، وہاں کے ذرے، وہ بھی مومن ہیں اور وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں۔ جو وہاں کے چرند پرند ہیں، نباتات ہیں، بلیاں ہیں، کتے ہیں، وہ بھی نبی کریم علیہ السلام سے محبت کرنے والے ہیں۔ اور یہ تو قرآن میں ہے نا کہ کتا بھی اللہ کے پیارے سے محبت کرے تو اللہ اس کو بھی اس کا صلہ عطا فرماتا ہے۔ وہ اصحاب کہف سے کتا محبت کرے تو وہ جنتی ہو جاتا ہے، انسان بن جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب سے محبت کرے کیا شان ہو، اس کا مقام پیر جماعت علی شاہ ہی سمجھ سکتے، عام آدمی کو سمجھ نہیں آتا۔ آپ جب جایا کرتے تھے اس زمانے میں بھی پاکستان نہیں بنا تھا، ابھی تیل بھی نہیں نکلا تھا، ابھی عرب جو ہیں مالی لحاظ سے ایسے ہوتے تھے کہ یہ پاکستان تو بنا نہیں تھا، لہذا امرتسر ہو، لاہور ہو، دلی ہو یا بنارس ہو، وہاں کی مسجدوں میں خطیب اعلان کرتے تھے کہ ایک عرب صاحب آئے ہوئے ہیں، ان کی امداد کریں۔ یہ کو 70-80 سال پہلے پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو رباط ہے، میں نے اس کی زیارت کی، پرانی جو جماعت منزل اس کو کہتے تھے، وہاں میں نے لنگر بھی کھایا ہے، اب وہ ختم ہو گئی، اگلے سال وہ وہاں نہیں تھی، شہر سے باہر چلی گئی، توسیع ہو گئی۔ ان کا کیا معمول تھا؟ بحری جہاز لنگر کا بھر کے لے کے جاتے تھے، سبزیاں، گوشت۔ عربوں نے ان کا نام ابو العرب ڈالا ہوا، عربوں کو پالنے والا۔ اور صرف انسانوں کو ہی نہیں، مدینے کے پرندوں کو دانا، مدینے کی بلیوں اور کتوں کو گوشت۔ اور خانقاہ کے خادم ساتھ جا رہے ہیں، پیر صاحب خود جا رہے ہیں سگانے مدینہ کی خدمت کرنے۔ جب بوڑھے ہو گئے، 100 سے زیادہ سال عمر پائی آپ نے، ماشاءاللہ، بڑھاپا آ گیا، ضعف آ گیا،
خادموں نے کہا حضور ہمیں یہ خدمت ہم جاتے ہیں. ایک دفعہ ایک خادم گیا جو کتوں کو گوشت ڈالتے تھے تو اس کا بھی ادب تھا, اس کے بھی آداب تھے کہ یہ عام کتے نہیں ہیں, یہ مدینہ منورہ کی یہ سلانے بارگاہ رسالت ہیں. اب اس نے کیا کیا, جب گوشت رکھا ایک کتا آگے بڑھ کے جھپٹنے لگا, اس کو جھڑک دیا. غصے سے اس کتے کو جھڑک دیا, دھتکار دیا. وہ کتا منہ موڑ کے واپس چل گیا. اس نے پرواہ نہ کی, خادم نے سب کو کھلا کے واپس آ گیا. پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر سلام کے لیے گئے, بارگاہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں مواجہ شریف میں جب سلام عرض کر کے واپس آئے تو اندازہ ہو گیا کہ آج سلام میں وہ کیفیت محسوس نہیں ہوئی جو روز ہوتی تھی. کچھ ناراضگی اور خفگی کی کیفیت. جب واپس آئے خادموں کو بلایا, بھائی تم سلانے مدینہ کو لنگر ڈال آئے؟ ضرور ڈال آئے. کوئی کمی کوتاہی تو نہیں رہی؟ ضرور کوئی کمی. آپ نے فرمایا کہ آج جو کیفیت ہوئی ہے میرے ساتھ زندگی بھر نہیں ہوئی. حضور علیہ السلام کی توجہ, میں سلام کرتا ہوں حضور جواب دیتے ہیں اور شفقت فرماتے ہیں, تبسم فرماتے ہیں. آج وہ کیفیت نہیں تھی. کوئی ہم سے غلطی ہوئی ہے, جب زور دے کے پوچھا تو اس نے یہ کیفیت بتائی کہ آج ایسے ہوا ہے, جب میں لنگر ڈال رہا تھا تو ایک کتے کو میں نے جھڑکا, وہ غصے سے ناراض ہو گئے. پیر جماعت علی شاہ صاحب وہیں اٹھے, ننگے پاؤں ننگے سر, وہ لنگر کا توڑا اٹھایا, فرمایا چلو اس سگے مدینہ کو ڈھونڈے جاؤ. غلطی ہو گئی ہے, بے ادبی ہو گئی. خادموں مریدوں کو ساتھ لے کے گلیوں میں پھر رہے ہیں, مدینے کی گلیوں میں مدینے کے کتے کو ڈھونڈ رہے ہیں. صبح سے شام تک جب تلاش کر لیا, وہ ایک طرف ناراض بیٹھا ہے. اور یہ سید زادہ آل رسول, ہندوستان کا سب سے بڑا شیخ طریقت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ, یہ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. جا کے باقاعدہ معافی مانگی کہ یہ خادم اس سے غلطی ہو گئی ہے, یہ ناواقف تھا, آپ کے مزاج کو نہیں جانتا, اس لیے اس کو معاف کر دیں. پھر جا کے خود لنگر پیش کیا, خود اس کتے نے کھایا. یہ جو اہل نسبت ہے, اہل حال ہے, وہ اس کیفیت کو سمجھتے ہیں. تجھ سے در, در سے سگ, اور سگ سے ہے نسبت مجھ کو, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. یہاں تو ڈائریکٹ ہی عشق کے دعوے ہم شروع کر دیتے ہیں نا, کہ جو اندر کی خبر والے کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں حضور ہم آپ کے عاشق ہونے کے قابل کہاں ہیں, پہلے آپ ہیں, پھر آپ کا در ہے, پھر آپ کے در کا کتا ہے, اور اس کتے سے کو تھوڑی بہت ہمیں بھی نسبت ہے. مولانا جامی جیسے اولیاء کاملین وہ کہتے ہیں سگت را کاش جامی نام بودے. حضور کاش آپ کے کتے کا نام جامی ہوتا, کہ آمد بر زبانت گاہے گاہے, کہ اسی بہانے جب مالک کتے کو پکارتا ہے نام لے کے تو آپ کی زبان پہ جامی آ جاتا. پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خود لنگر پیش کیا سگے مدینہ کی خدمت میں, راضی اور خوش کر کے پھر بارگاہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے, اور پھر وہاں بھی معافی مانگی. حضور ہم سے غلطی ہو گئی, ہمیں معاف کیا جائے. پھر آقا علیہ السلام نے شفقت فرمائی, پھر توجہ ہوئی, پھر وہی کیفیت بحال ہوئی روحانیت کی. ایسے سینکڑوں واقعات ہیں اہل محبت کے, حضرات صحابہ سے لے کر اولیاء امت تک, کہ جنہوں نے آداب کو ملحوظ رکھا ہے اور اتنا نبھایا ہے کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا, ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والا. اور یہ کوئی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی تک بات نہیں ہے, یہ لوگوں کو غلط فہم سمجھیں, یہ بریلوی ایسی باتیں. بھئی امام مالک تو بریلوی نہیں تھے,
93 ہجری میں پیدا ہونے والا مدینہ منورہ کا امام، پہلی صدی ہجری کا بچہ، تابعین کی گود میں کھیلنے والا، صحابہ کے گھروں میں پروان چڑھنے والا امام، پورا افریقہ اور UAE جس کا مقلد ہے، وہ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ 4 بڑے اماموں میں سے ایک ہیں، صرف ایک حج کیا۔ لوگوں نے کہا حضور یہ چند 100 کلومیٹر پہ مکہ ہے، آپ حج کر لیں۔ فرمایا ایک حج رب نے فرض کیا وہ میں نے کر لی، اب میں نہیں چاہتا کہ میں دیار حبیب سے باہر ہوں اور مجھے موت آ جائے، کیونکہ حضور نے فرمایا جس کو سکت ہو توفیق ہو مدینہ میں مرنے کی تو اسے چاہیے کہ مدینہ میں مرے۔ تو مجھے رب نے پیدا یہاں کیا ہے، میں چاہتا ہوں مروں بھی یہاں، اور زندگی بھر مدینہ کے گلی کوچوں در و دیوار کا ادب کیا۔ دیکھنے والے کہتے ہیں امام مالک کبھی سیدھا نہیں گلی میں چلتے تھے، دیواروں کو پکڑ پکڑ کے کناروں پہ ہو کے، کیونکہ یہ وہی اصل خالص مدینہ تھا۔ لوگ کہتے ہیں حضور آپ کیا کرتے ہیں، اور کبھی زندگی میں سواری پہ سوار نہیں ہوئے، کبھی گھوڑے کچر پر بیٹھے اونٹ پہ بیٹھے مدینہ کی گلیوں میں نہیں پھرے۔ حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا جس مٹی میں کائنات کے امام آرام فرما ہوں، میں اپنے جانور کے سنوں سے اس کو رونڈوں، اور یہ سائیڈوں پہ اس لیے چلتا ہوں کہ کہیں آقا کے قدم اس جگہ پہ نہ لگ گئے۔ یہ وہ اہل حال ہے نسبت لوگ، اور اس فیض کو جو سلف سے چلا ہے جس نے سنبھالا ہے وہ خوش بخت نہیں ہے۔ اس کی قسمت پہ ناز نہ کیا جائے، اس کی تقلید نہ کی جائے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہندوستان میں بریلی میں رہ کر زندگی بھر کبھی مدینہ منورہ کی طرف پشت نہیں کی، کبھی مدینہ منورہ کی طرف پاؤں نہیں کی، مدینہ منورہ کیا کبھی بغداد شریف کی طرف پشت نہیں۔ یہ کون کر سکتا ہے جس کا علم و فضل اتنا اس کے دماغ میں کتب نما لگا ہو، 24 گھنٹے اس کو پتا ہو کہ اس وقت مدینہ کہاں ہے، بغداد کدھر ہے، اور اندر عشق کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہو، ادب اور احترام کی توفیق نصیب ہوئی ہو، وہی یہ کر سکتا۔ جب بھی وہاں گئے مدینہ منورہ کی حدود میں وضو کرنا ایک شرعی انسانی ضرورت ہے، کبھی طہارت بھی حد مدینہ کے اندر نہیں، ہمیشہ روزے سے رہے کہ ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ 24 گھنٹے میں ایک وضو کیا بس وہیں رہے۔ جب حاجت پیش آئی شہر مدینہ سے حدود مدینہ سے باہر، یہ کر سکتا ہے کوئی؟ عشق کے دعوے بڑے آسان ہیں، نعرے لگانے بڑے آسان ہیں، لیکن عشق کی جو پل صراط ہے اس پر سے سلامتی سے گزرنا یہ انہی لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جن پر پیچھے سے توجہ ہو، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ تو یہ عشق اور محبت کی نوکری جن ائمہ نے کی وہ خوش نصیب تھے۔ کوئی مصر میں ہے یا بریلی میں ہے یا علی پور میں ہے یا گولڑے میں ہے یا وہ دمشق میں ہے، جہاں بھی ہے آقا علیہ السلام بیداری میں زیارت کروا۔ یہ عشق کی نوکری تھی۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ جاگتے ہوئے 75 بار حضور کی زیارت فرمائی، اور ایسے کئی امام ہیں، ایک نہیں ہے، کئی ائمہ جن پر یہ مہربانیاں اور یہ شفقتیں ہوئیں۔ یہ سارے کا سارا بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سچا تعلق ہے اور جو غلامی ہے اس کا فیضان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی وہ ذوق نصیب فرمائے کہ ہم یہاں رہ کر بھی حضور کی بارگاہ سے فیض یاب ہو سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماہانہ درس قرآن ہمارا